جی یہ میرا شاگرد ہے جی بلال، ماشاءاللہ ذہین فتین ہے، بس تھوڑا سا شرارتی بھی ہے، اور چھٹیاں بھی اس کا موقع دا لگے تو یہ چھٹی کبھی نہیں ضائع کرتا۔ ہاں جی، باقی ماشاءاللہ پڑھنے میں بھی اچھا ہے۔ تو ابھی ہم اس سے قرآن پاک کو بھی سنیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا دوں تاکہ یہ ویڈیو آپ تک بھی پہنچے اور آپ بھی اس سے سیکھیں۔ اچھا بیٹا چلو آپ نے نا بیٹا اس سے چلو یار یہ ایک تو نا یہ اندھیرا آ گیا بیٹا، یہ اندھیرا نہیں آنا چاہیے، یہ اندھیرا کس چیز کا؟ ہاں چلو تیری خیر ہو گیا، ہاں چلو ایسے ہو گیا کچھ، ٹھیک ہے ہاں تو بس ٹھیک ہے، آ رہا ہے نا نظر آپ کی طرف سے، بس ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں۔ ہاں پہلے اعوذ باللہ پڑھو بیٹا۔ اچھا اعوذ باللہ کو کیا کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں؟ تعوذ یاد ہے یہ؟ ہاں، اور بسم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ۔ اس سے بیٹا اکیڈمی میں کتنے بجے اذان ہوتی ہے؟ ادھر 8 بجے ہوتی ہے میرے خیال سے۔ اذان ہو چکی ہے؟ نہیں پتہ مجھے نہیں پتا۔ ہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹا، پہلے تو 8 بجے ہوتی تھی، ہے نا؟ پہلے اذان 8 بجے ہاں تھی۔ ہاں ادھر اذان لیٹ ہوتی ہے، 8:15 بجے ہوئے گی، 8:10 پہ یا 8:15۔ 8:30 بجے ہوگی بیٹا اذان۔ ہاں 8:15 بجے اذان ہے، 8:30 نماز ہے، کیونکہ ابھی اذان نہیں نا ہوئی جی ہاں، تو پھر 7:15 بجے تو بیٹا یہ سننے والے بھی کہیں گے کہ یہ اذان اور نماز میں لگ گئے۔ چلو نماز ادھر پڑھنی ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ ادھر ہی پڑھوں گا میں۔ اعوذ باللہ۔ اچھا بیٹا اعوذ پہلے میں نے بتایا تھا نا، اس میں شروع میں جو آ ہے نا وہ الف ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے نا اعو وہ عین ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ الف کو سمپل آواز میں پڑھیں گے اور عین کو اس کی اوریجنل آواز میں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاباش، ہاں ٹھیک ہے، یہ شروع کریں؟ ہاں جی شروع کرو بیٹا۔ یا ایھا اچھا بیٹا یہ دیکھو یا کے اوپر کیا ہے بیٹا؟ ایک تو کھڑی زبر، ٹھیک ہے، کھڑی زبر کو ہم نے کھینچنا تھا 1 سے 2 الف، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر پھر درمیانی مد آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس درمیانی کی مد کو کھینچتے ہیں 3 سے 4 انگلی کے برابر، ٹھیک ہے، 3 سے 4 یعنی 3 سے 4 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کھڑی زبر کا لحاظ نہیں کریں گے، بلکہ جو اس سے بڑی ہوگی نا اس کا لحاظ کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو اس یا کو 4 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کم از کم کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، رسول، ہاں سین اور صاد کا مقابلہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، یعنی یہ مد مقابل میں ہوتے ہیں، ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں مطلب، ٹھیک ہے۔ تو ان کی آوازوں میں فرق کرنا ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ سین کو ہم دانتوں کو ملائیں گے اوپر اور نیچے، ٹھیک ہے جی، اور کیا کریں گے پھر وہ ہوگا کیا کہتے ہیں تو جو زبان کی نوک ہے نا وہ درمیان اندر سے درمیان میں آگے لگے، تب سین کے بعد سیٹی کی طرح نکلے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں رسول، ہاں ایسے رسول، ہاں ایسے، شاباش، ہاں سین، ہاں یہ شین ایسے، ہاں نہیں شین میں اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شین کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سین کے مقابلے میں بیٹا تا بھی ہے صاد بھی ہے، ٹھیک ہے، 2 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لا يحزنك، ہاں اچھا اب زن کا کے اوپر کیا بیٹا؟ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، نون اخفا کہتے ہیں، نون کی آدھی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو بیٹا اس میں ساتھ ساتھ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، تجوید کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ يحزنك الذين، يحزنك الذين،
ہاں ٹھیک ہے. یسارعون 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 ہم فی الکفر من الذین من الذین ذال کو نرم پڑھیں گے بیٹا ٹھیک ہے. جی. الذین الذین شاباش. قالوا ہاں آمنا او نہیں پڑھیں گے بیٹا, الف کو موٹا نہیں کریں گے ٹھیک ہے, باریک. آمنا آمنا یہ نون مشدد ہے بیٹا, یہاں پہ غنہ ہوگا ٹھیک ہے. غنہ کا کیا مطلب بولا نہیں پتہ, اب پتہ چلے گا انشاءاللہ. اب آہستہ آہستہ نا ساری چیزیں آئیں گی بیٹا آپ کو ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا ہم زیادہ ایکٹیو ہوں گے اس میں جی. ٹھیک ہے. اور آپ کے ابو جب آپ کی ویڈیو دیکھیں تو بہت خوش ہوں گے, اور جب آپ خود دیکھو گے تو آپ بھی خوش ہوگی جی. ٹھیک ہے. اور قیامت والے دن آپ کو پتہ چلے گا میرا اتنا اجر ہے, یہ کہاں سے آ گیا. پھر یاد آئے گا کہ میں وہ دنیا میں نا وہ پڑھتا تھا, ویڈیو ہماری بنتی تھی اور وہ لوگ دیکھتے تھے, لوگ پھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے ٹھیک ہے. اس کا ثواب بیٹا آپ کو ملے گا, چھوٹی بات نہیں. اچھا یہ بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر ہوتی ہے. پھر کاش میں یہ بھی کر لیتا, یہ بھی نیکی کر لیتا, اس وقت پتہ چلتا ہے. تو یہ تو بہت بڑا عمل ہے ٹھیک ہے. ہاں جی کیسے بولا, آمنا شاباش. ہاں بأفواہہم بِأَفْوَاهِهِمْ بأفواہہم شاباش. ولم تؤمن ہاں ٹھیک ہے. جھٹکا کیوں لگایا بیٹا آپ نے, تو نہیں لگانا چاہیے نا, آپ نے کیوں لگایا. اس کا مطلب آپ نے تکا لگ گیا لیکن آپ کو حقیقت کا نہیں پتا. یہاں جھٹکا لگے گا, یہاں پہ جھٹکا لگے گا. جھٹکا لگے گا بیٹا. کیوں پتہ ہے, یہ دیکھو نا حمزہ آ رہی ہے, جہاں حمزہ مجزوم ہو اوپر جزم ہو, یہ 7 کی طرح جو نشان ہے ٹھیک ہے, وہاں پہ پچھلے حرف پر کوئی بھی حرف ہو, پچھلے حرف پر جو ہے نا جھٹکا لگے گا. اب یہاں کا پچھلا حرف تا ہے نا, تا کے اوپر جھٹکا, تو میں نون آگے قاف آ رہا ہے, اخفا ہوگا ٹھیک ہے. قلوبہم اچھا آگے چلو یہ پڑھ لو آگے. ومن الذین وَمِنَ الَّذِينَ اب بیٹا جلدی نہ کرو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, جلدی اب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا. اور سیکھ کے چلے جاؤ گے نا بیٹا, یاد رکھنا یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ کو ٹھیک ہے. ہاں اور انشاءاللہ جب سپیڈ اور بڑھ جائے گی نا پھر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھی کور ہو جائیں گی. آگے من الذین ہاں ہادو اچھا بیٹا اس کا جو ہے نا تھوڑا سا سمجھ لو, یہ جو 3 نقطے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, اور جیم کا مطلب تو ہے وقف مجوز کہہ رہا ہوں, وقف جائز. جائز کے اندر جیم موجود ہے نا, جیم اسی جائز کا صرف جیم لیا گیا ہے, اور اس جیم سے مراد کیا ہے, جائز. کیا چیز جائز, وقفہ ویری گڈ. ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے, تو ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وقف یہاں پہ کیا ہے, جائز ہے. یہاں کر سکتے ہیں لیکن نہ بھی کریں تب بھی وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر کر لیں تو جائز ہے ٹھیک ہے. تو ہم یہاں کیسے جائز ہوگا, قلوبہم. اچھا اب اس 3 نقطے کو سمجھ لو بیٹا, اس 3 نقطے کا مطلب ہے معانقہ. یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ گلے ملنا, ایک دوسرے کو ملنا, معانقہ ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے اس کو, ملنا. یہ ذرا اس طرح پیچھے کرو ذرا, یہاں بھی لکھا ہوگا میں رموز اوقاف, پیچھے کرو بیٹا اور پیچھے کرو. ہاں یہ آ گیا نا, یہ دیکھو یہ آ گیا ٹھیک ہے. اگر کوئی عبارت ٹھیک ہے, اگر کوئی عبارت 3 نقطوں کے درمیان کھڑی ہوئی ہو تو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے 3 لفظوں پر وقف کرے اور دوسرے 3 لفظوں پر
وصل کرے یا پہلے لفظوں پر وصل کر کے دوسرے 3 لفظوں پر وقف کرے. اس قسم کی عبارت کو معانقہ ٹھیک ہے یا مراقبہ مراقبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. چلو اب ادھر کرو. اب تھوڑا سا اور سمجھا دوں. انہوں نے سمجھایا کیا ہے. معانقہ کس کو کہتے ہیں کہ گلے ملنے کو. اچھا اس کو رہنے دیتے ہیں ابھی فی الحال بیٹا. ٹھیک ہے معانقہ کس کو کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے درمیان جو کھڑی ہیں نا یہ یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے درمیان جو کھڑی ہیں یہ ایک یہ والی اور یہ والی. اچھا اگر تو کیا کیا ہے پیچھے والے یہ جو پیچھے والا لفظ ہے اس کو اس کے ساتھ کیا کیا وصل کیا. یا تو آپ کو اختیار ہے یہاں پہ وصل کر لو یا پھر یہاں پہ وقف کر لو. اگر قلوبہم کے اندر آپ نے وقف کیا ہے رک گئے ٹھیک ہے قلوبہم لیکن دوسرے میں پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا وصل کرنا پڑے گا یعنی وہ ملا کر پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے اور دوسرا اختیار کیا بیٹا آپ کو کہ اگر آپ نے یہاں وصل کیا ہے ملا کر پڑھا ہے ٹھیک ہے قلوبہم ومن الذین. ٹھیک ہے سمجھ آئیے بیٹا قلوبہم ومن الذین وصل کر لیا نا ہم نے ایک ہی سانس میں ملا کر پڑھ لیا. لیکن اب یہاں پہ آپ کو وقف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے اگر یہاں وقف کیا ہے تو یہاں وصل کرنا پڑے گا آگے ملا کر پڑھنا پڑے گا. اگر یہاں وصل کیا ہے تو یہاں وقف کرنا پڑے گا. شاباش بیٹا دیکھا اسی لیے تم نے کہا ذہین ہے ماشاء اللہ. چلو بیٹا ماشاء اللہ. اچھا جی سماعون للکذب کاف کو لمبا نہیں کریں گے فوراً پڑھیں گے. ٹھیک ہے للکذب سماعون لقوم قاف اور کاف ایک دوسرے کے مد مقابل. ٹھیک ہے مد مقابل کا کیا مطلب ان کی آوازیں چینج ہیں ملتی جلتی ہیں سیم ہے. ٹھیک ہے اس کو بھی کاف کہتے ہیں اس کو بھی کاف. ان دونوں کی آوازوں میں ہم نے فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے قاف کو موٹا پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے لقوم نہیں قوم موٹا لقوم نہیں ابھی بھی نہیں کوئی نہیں انشاءاللہ ابھی پریکٹس نہیں آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جائے گی آپ لقوم آخرین. اچھا بیٹا آخرین آگے کیا ہے یہ لام کو میں نے بتایا تھا کافی دفعہ بتایا آپ کو بھول گئے بیٹا بھول گیا ہے نا کوئی بات نہیں. اچھا یہ لام آتا ہے 2 جگہ پہ. کتنی جگہ پہ 2 جگہ پہ. ہاں بیٹا یہ جب بھی آئے گا نا اس کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے کیونکہ ہر ویڈیو والا وہی تو ویڈیو والا دیکھنے والا نہیں ہوگا نا. ہو سکتا ہے کوئی اور دیکھ رہا ہو کوئی اور سب کی سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ اس لام کا مقصد کیا ہے. لام کتنی جگہوں پہ آتا ہے 2 جگہ پہ. یا تو یہ آیت کے درمیان میں آئے گا جیسے ابھی یہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے آیت کس کو کہتے ہیں اس کو گول نشان کو کدھر چلا گیا ہاں اس گول نشان کو ہم کیا کہتے ہیں آیت کہتے ہیں. یا تو لام اس کے اوپر آئے گا یا لام اس درمیان میں آئے گا بغیر آیت کے یعنی درمیان میں آ جائے گا جیسے یہاں پہ آیا. ٹھیک ہے اگر تو یہ لام درمیان میں آیا تو وہاں وصل لازم ہوگا. وہاں کیا ہوگا وصل لازم ہوگا یعنی ان کو ملا کر پڑھنا ضروری ہوگا لازمی ہوگا. ٹھیک ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے آخرین لم یأتوک. کیسے آخرین لم یأتوک آخرین لم یأتوک. سمجھ آ گیا نا وصل کیا بیٹا ملا کر پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے اچھا اگر یہ لام کس کے اوپر آ جائے اس طرح کے ہاں اس طرح کے آیت کے اوپر پھر وہاں اختیار ہوگا. کس چیز کا اختیار ہوگا وقف جائز ہوگا. نہیں یہ نہ کہو کہ وقف جائز ہوگا جائز کی طرف نہ جاؤ. یہ کہو کہ اختیار ہوگا یا تو ہم وقف کر لیں یا وقف نہ کریں. کس چیز کا اختیار ہوگا جی یا تو ہم وقف کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے یعنی وصل کر لیں. اگر تو وقف کریں تو پھر ہم کیا پڑھیں گے اس کو
آخرین. آخری. چلو اسی کو لے لیتے ہیں کہ یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہاں وہ لام ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہاں اب قدیر ان کی بجائے ہم کیا پڑھیں گے؟ قدیر. وقف کر لیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسرا اختیار ہمیں آپشن کیا ہے کہ نہ کرو, آگے بھی پڑھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو اب کیا پڑھیں گے؟ قدیرون. اب یا آ گئی ہے نا, یا اصول اور قانون کے مطابق اس میں ادغام ہو جائے گا. قدیرون یا ایھا الرسول. ادمال غنہ. ہاں, ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ. اب یہ ہاں جی, کیسے پڑھیں گے پھر؟ شیء نہیں, پیچھے نہ جاؤ بیٹا, صرف یہاں سے آگے وصل کرو. قدیرون یا ایھا الرسول. رسول. رسول. اچھا, کہاں تھے ادھر ہم؟ جی. معانقے کا بھی پتہ چل گیا بیٹا, لام کا بھی پتہ چل گیا ہے, دیکھو صحیح ہے. جی. اچھا, آگے لم یأتوک. لم یأتوک. اور یہ تا کا کیا مطلب؟ وقف مطلق. وقف مطلق. کیا بیٹا؟ وقف مطلق. مطلق, ٹھیک ہے. مطلق کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی وقف کر سکتے ہیں, یہاں پر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وقف کر سکتے ہیں. وقف کر سکتے ہیں. کھولو ذرا اس کو. یہ دیکھو جیسے انہوں نے کیا لکھا ہوگا, یہ تا آ گئی, ٹھیک ہے. وقف مطلق کے علامات ہیں, علامت ہے, ٹھیک ہے. مطلق, یہ دیکھو مطلق کے اندر یہ تا موجود ہے نا, تو اس تا سے مطلق مراد ہے, ٹھیک ہے. جیسے جیم سے جائز مراد تھی نا. اچھا سوری, آپ نا سچ اذان ہو رہی ہے بیٹا, اذان کا جواب دے دیں ذرا, کیونکہ یہ میرا حکم بھی ہے, جب اذان ہو رہی ہے نا قرآن پاک بند کر دو, ابھی بند کر دو ذرا, قرآن پاک سن لیں گے. اور یہ آ گیا جی جلال, اور یہ آ گیا جی کون؟ عبد الباسط, ٹھیک ہے, قاری عبد الباسط. اچھا جی, ایسے بس اذان کی آواز وہ جو ہے نا, جل جلالہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مؤذن اذان دینا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں جل جلالہ کہنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمیں جیسی مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو اب ہم اس کی طرح کے بھی الفاظ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم کیا کریں گے, یہاں پہ حکم یہ ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, چھوٹے والا صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. چھوٹے والا درود شریف پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اس کے بعد مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف. آگے مؤذن کیا کہتے ہیں؟ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, آؤ اذان, آؤ نہ اپنا کیا فلاح کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, ٹھیک ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری کامیابیاں کچھ بھی نہیں ہے, اصل کامیابی یہ ہے کہ نماز کی طرف آؤ جی, کامیابی کی طرف آؤ, ٹھیک ہے. تو اس پر ہم نے کیا کہنا, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت, اے اللہ نیکی سے اپنا نیکی کرنے کی توفیق آپ کی طرف سے ہے, لا حول ولا قوت, اور برائی سے بچنے کی توفیق بھی آپ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. الا باللہ, مگر اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان دعا مانگتا ہے. تو یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صورت میں ہم یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ الفاظ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پھر اسی طرح ہم دہرائیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لا جو مجھے دے, سمجھ آ گیا جی. چلو وہ کھولو, اس آیت کو مکمل کر لیں کم از کم ہم. جی بیٹا, کہاں سے تھا؟ جی یہاں.
اچھا ہاں سچ وہ نکال رہے تھے بیٹا وہ نکال بس تھوڑا سا یہ ذرا دیکھ لیں تو ہاں جی وقف مطلق ٹھیک ہے وقف مطلق کی علامت ہے ہاں علامت اس ہاں پر پڑھنا چاہیے اس پر ٹھہرنا چاہیے مگر یہ علامت وہیں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا جی. ٹھیک ہے اور بات کہنے والا بھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے ہاں اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے ہاں اور کچھ کہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے چلو اب اس طرف جی تو کہاں تھا جی یہ والی تا ٹھیک ہے جی اچھا اس تا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وقف مطلق کی علامت ہے اور یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب جو ہے نا وہ پورا نہیں ہوتا اور کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں وقف کر سکتے ہیں وقف مطلق کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی کچھ کہنے والا اور کچھ کہنا چاہتا ہے جیسے یہ کہنے والا کون ہے جی کہنے والا ہے ایک منٹ نہیں لم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه یا ایھا الرسول اے رسول لا یحزن اللہ تعالیٰ ہے یہ کہنے والے کون ہیں اللہ تعالیٰ کی ابھی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا فرما رہے ہیں لم یاتوک یہاں پہ روک سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا اصل میں چلو جی آگے یحرفون کلمہ ہاں من بعد اب پڑھتے جائیں گے بیٹا نماز کا ٹائم مواضعہ ہاں یقولون ہاں ان اوتیتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريدوا را کو لمبا نہیں کریں گے یرید اللہ ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي یہاں پہ وقف ایسا ہوگا کیسے ہاں اگر ویسے ملا کر پڑھیں گے خزیوں ولہم فی الآخرات عذاب عظیم اللہ کے بعد چلو اب ہم نماز کا ٹائم ہو گیا جی ٹھیک ہے جی نماز پڑھیں گے بلال بھی ساتھ جائے گا انشاءاللہ ہے نا بلال تیار ہو اٹھ مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت کا ہے اللہ اکبر